صادقا في تصديقاتي عادلا في أحكامي غنيا في أموالي عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي قادما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين غوث العالمين معين الملة والدين اشرف الاولین والآخرین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ وشہداء محبتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود. اللہم صل علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بعیدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ ماہ مبارک اس میں نبی کی آمد ہے. برتھ ڈے آف پروفٹ آپ منا رہے تھے، منا رہے ہیں، مناتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر برتھ ڈے کا کانسیپٹ تو کچھ اور ہے. بچہ جب پیدا ہو، جس تاریخ میں پیدا ہو، اس تاریخ میں برتھ ڈے ہوتی ہے. یہ پیدائش کی سالگرہ تم مناتے کب ہو؟ ایک بات تو یہ کہ جس دن ہو اس دن مناتے ہو. مناتا کون ہے؟ جس کا اس بچے سے تعلق ہو، جس کو اس کے آنے کی خوشی ہو. فرانس میں بچہ پیدا ہوا، میں کیوں مناؤں؟ مجھے کیا لینا دینا اس سے؟ ایک بچہ جرمنی میں پیدا ہو گیا ہے، آپ اس کی برتھ ڈے منائیں گے؟ نہ لینا ایک نہ دینا دو. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان ہز برتھ. تو بھائی میں کائے کو مناؤں؟ تو کوئی بھی پیدا ہو جائے، منائے گا وہی جو اس کے پیدا ہونے پر خوش ہوگا، جو اس کے اپنے ہوں گے، جو اس کے اپنے ہوں گے. ایسے ہی تو رسول کی بھی پیدائش ہے، دن وہی منائے گا جس کے تعلقات ہوں گے. نبی کی پیدائش سے جسے خوشی ہوگی اور جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ میلاد کاہے کو کرے؟ تو اس شہر میں ضروری ہے کہ کچھ لوگ میلاد نہ کریں. ہمیں ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے چاہیے جو میلاد نہ کریں، تاکہ ہم پتہ لگ جائے کہ نبی کے پیدا ہونے سے ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. مگر دن تو وہی ہونا چاہیے نا کہ جب نبی پیدا ہوا ہو. تو وہ تو 12 ربیع الاول ہے. آج 12 ربیع الاول ہے.
یہ پیچھے جو جلوس نکالا لوگوں نے وہ 12 ربیع الاول تھا؟ یہ سیٹرڈے سنڈے دیکھ کر کے ہم جلوس نکالتے ہیں، میلاد کا جلسہ کرتے ہیں، تو کیا وہ 12 ربیع الاول ہر دن 12 ربیع الاول ہے؟ پھر یہ سنیوں کو کیا ہو گیا کہ میلاد کبھی وہ ربیع الاول کی 9 کو، کبھی 10 کو، کبھی 12 کو، کبھی 15 کو، کبھی 18 کو، کبھی ربیع الاول کی آخر کو۔ یہ سنیوں کو کیا ہو گیا کہ ربیع ثانی میں بھی میلاد، رجب میں بھی میلاد، جب موقع ملا تب میلاد، جب نہ سرکار یاد آئے تب محفل میلاد، گھر گھر میلاد، شہر شہر میلاد، نگر نگر میلاد۔ تو تاریخ ایک، نبی پیدا ہوا ایک دن، تو جس دن نبی اسی دن مناؤ۔ میں نے کہا سن، یہ تو میرے معلومات کی غریبی ہے، یہ تو الفاظ کی بے کسی ہے، یہ تو میری فکری غربت ہے۔ ہم تو جانتے ہی نہیں نبی کب پیدا ہوا، ہم تو جانتے ہی نہیں۔ یہ 12 ربیع الاول آمنہ کے لال کی پیدائش تو ہے، مگر وہ نبی، وہ تو نبی اس وقت ہے جب ربیع الاول ہی نہیں تھا۔ یہ ساری دنیا یہ کچھ بھی نہیں تھی۔ میں یہی بتا چکا ہوں کہ فرسٹ کریشن آف اللہ المائٹی از دا لائٹ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نور سب سے پہلے بنا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا۔ زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، دھرتی سے پہلے، گگن سے پہلے، کہکشاں سے پہلے، چاند سے پہلے، سورج سے پہلے، ستاروں سے پہلے، ماننے والوں سے پہلے، نہ ماننے والوں سے پہلے، اپنوں سے پہلے، غیروں سے پہلے، سب سے پہلے نور بنایا۔ اور جب رسول کو بنانا مقصود ہوا تب زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، ستاروں کے کمکمے روشن کیے، آبشاروں سے نغمے جاری کیے۔ رسول کی میلاد مقصود تھی، اسی لیے رب فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، اے رسول تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق نہ بناتا۔ لولا کا لما خلقت الدنیا، اے رسول تم نہ ہوتے، تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا ہی نہ بناتا۔ یہ دنیا رسول کے لیے ہے، یہ کائنات رسول کے لیے ہے، یہ ذرہ رسول کے لیے ہے، دریا رسول کے لیے، ہوا رسول کے لیے، فضا رسول کے لیے، ہم ہیں رسول کے لیے، تم ہو رسول کے لیے۔ تو یہ ساری دنیا رسول کے لیے ہے۔ رسول کی میلاد مقصود تھی، میلاد ٹارگٹ تھا، میرا تیرا نہیں، رب کا، رب کا۔ تب زمین بچھائی، رسول کی میلاد کے لیے زمین بنی۔ میلاد مصطفیٰ مقصود تھی تو سورج بنا، میلاد مصطفیٰ کے لیے چاند بنا، تو یہ چاند میلادی ہے، یہ سورج میلادی ہے، یہ زمین میلادی ہے۔ اب جن لوگوں کو میلاد سے تسلی نہیں ہوتی، یا جو لوگ میلاد سے منحرف ہونا چاہتے ہیں، کم سے کم وہ میلادی زمین تو چھوڑ دیں، میلادی آسمان کے نیچے تو نہ رہے، میلادی سورج سے روشنی تو نہ لے، میلادی چاند سے چاندنی تو نہ لے۔ کھاتے ہو میلاد اور نہ کرو یاد، صدقہ میلاد کھاتے ہو، صدقہ میلاد پھر بھی نہیں کرتے اپنی انجمن میں یاد۔ تو اب دیکھیے کہ وہ نور جو قرب خاص میں چمکا، وہ نور آدم میں آیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ نور جب ابراہیم میں آیا تو آگ جلا نہ سکی، وہ نور جب اسماعیل میں آیا تو چھری گلا کاٹ نہ سکی، وہی نور 12 ربیع الاول کو آمنہ کے آنگن میں آیا۔ تب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس سچائی کا اعلان کیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پھر وہ رسول آئے، میلاد منایا کرو۔ میلاد منانے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کبھی شرک نہیں کرو گے۔ وہی قومیں مشرک ہوئی جنہوں نے میلاد نہیں منایا،
کیونکہ جب ہم میلاد کسی کا بھی منائیں گے تو اسے جنما ہوا مانیں گے کہ یہ تو پیدا ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو اسی میلاد سے تو ہم یاد کرتے ہیں کہ یہ پیدا ہے، پیدا ہے۔ چاند کو دیکھ کر لوگ پوجنے میں لگ گئے، تو جب ہندوستان اور اس کے باہر کے لوگ چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر پوج سکتے ہیں، تو اے سورج کی پوجا کرنے والے لوگوں، اگر تم نے سورج کے پلٹانے والے کو دیکھ لیا تو کہیں اسے بھی نہ پوجنے لگو۔ اے چاند کی پوجا کرنے والوں، کہیں دو ٹکڑا کرنے والے کو دیکھ لیا تو کہیں اسے نہ پوجنے لگو۔ ہم نے میلاد منایا تاکہ لوگ سمجھ جائیں یہ عبداللہ کا لال ہے، یہ آمنہ کا قرار ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ ہاشمی شہزادہ ہے، یہ تاجدار ہے، یہ شہنشاہ کونین ہے، یہ بندہ ہے، خدا نہیں ہے۔ اس نے ہمیں شرک سے بچایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں رونق افروز ہوئے، میلاد پاک ہو گئی، بچپن گزر گیا اور شباب پر آئے، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا، اسلام دیا، دینے لگے۔ ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا، عمر کو فاروق اعظم بنایا، عثمان کو ذوالنورین بنایا، خالد بن ولید کو سیف اللہ بنایا۔ بناتے چلے جا رہے ہیں، بناتے چلے جا رہے ہیں، سنوارتے چلے جا رہے ہیں، نکھارتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر ایک نیچرل بات بولوں، ایک دم ہیومن سائیکولوجی کی، جب کوئی آدمی کوئی بڑا ہو، بہت بڑا ہو، ایکسٹراڈنری ہو، لیکن جب کوئی کارخانہ بنا کر کے اس کو چلا دیتا ہے، کارخانہ خوب بڑا چلنے لگے، سلطنت بنائے چل پڑے، اسٹیٹ بنائے چل پڑے، تو اس کو سب سے بڑی فکر ہوتی ہے یہ بچے گا کیسے، یہ بچے گا کیسے۔ یعنی فاؤنڈیشن کے بعد پروٹیکشن، پہلے فاؤنڈیشن پھر پروٹیکشن، کیونکہ فاؤنڈیشن پر مطمئن نہیں ہوگا، اسے پروٹیکشن بھی چاہیے۔ ہم نے امت تو بنا لیا، بچے گی کیسے؟ جماعت تو بنا لیا، بچے گی کیسے؟ کیونکہ جماعت بنا لینا اتنا آسان ہے کہ دو اخبار والے ساتھ ہو جائے جماعت بن جاتی ہے، لیکن بچانا اتنا مشکل ہے کہ دیکھو بنایا کیسے جاتا ہے یہ تو سب جانتے ہیں، مگر پوری جماعت کو بچانے کے لیے حسین کا ارادہ چاہیے، کربلا کے شہیدوں کا حوصلہ چاہیے۔ بچانا آسان نہیں ہے۔ جب بندہ اپنے کو کٹاتا ہے تب جماعت بچتی ہے، تو کٹانا مشکل تو بچانا مشکل۔ میرے نبی کو یہ بات کی بڑی فکر تھی کہ میں نے امت بنائی، میں نے جماعت بنائی، میں نے خلافت بنائی، میں نے سلطنت بنائی، میں نے نظام دیا، میں نے دین دے دیا، پورا اسلام دے دیا، پورا قرآن دے دیا، پوری شریعت دے دیا، پورا اعمال دے دیے، پورا دستور دے دیا، لیکن یہ بچے گا کہ نہیں، یہ رہے گا کہ نہیں، یہ آگے چلے گا کہ نہیں، میں بچاؤں کیسے؟ میں نے بنا تو دیا ہے، لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، میں نے بنا تو دیا ہے، آگے جا کر کے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ نعمتیں دینے والا پیغمبر، نعمتیں بانٹتا ہوا جانے والا پیغمبر، منشی قلمدان کو ساتھ لے کر چلنے والا پیغمبر، رحمتوں کو تقسیم کرنے والا پیغمبر، یہ سوچ رہا ہے نعمتیں اس نے دی، لیکن جب یہ تخیل آیا، یہ خیال آیا کہ میرے بعد کہیں یہ گمراہ نہ ہو، تو پھر نبی نے بچانے کا بھی طریقہ بتایا۔ اے لوگوں، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو وزندار چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ اور ایک طرف کی اہل بیت اور قرآن، یہ دو بھاری ہیں۔ تو اہل بیت کسی کے بنانے سے بھاری نہیں، برمنگم مانے نہ مانے، انہیں بھاری رسول اللہ نے کہا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، یہ رسول اللہ
میں بے شمار نعمتوں کے آگے سر جھکاتا ہوں. میرے نبی نے مجھ کو نماز دیا. ارے بہترین نعمت ہے. یہ نماز نہ ہوتی نہ جانے سر کس پتھروں کے آگے جھکا ہوتا. یہ نماز نہ ہوتی ہم معبود حقیقی تک نہ پہنچ پاتے. ارے انہوں نے نماز دے کر معراج مومنین ہمیں دیا ہے. نماز وہ ہے. نماز اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ خدا کی قسم اس کا جواب نہیں ہے, اس دولت کا جواب نہیں ہے, اس نعمت کا جواب نہیں ہے. یہ تو بندے اور مولا کے بیچ کا پردہ ہٹا دیتی ہے. یہ نماز یہ تو بندے کو مولا سے ملا دیتی ہے. یہ نماز یہ تو قرب خاص تک پہنچا دیتی ہے. یہ نماز یہ تو بے حیائی سے بچاتی ہے, بے شرمی سے بچاتی ہے, حرام کاری سے بچاتی ہے, ناپاکی سے بچاتی ہے, غلاظت سے بچاتی ہے, ضلالت سے بچاتی ہے. یہ نماز بڑی عظیم الشان عبادت ہے. مگر میرے نبی نے نہیں کہا کہ نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. بلکہ بے شمار نماز پڑھنے والے ہی گمراہ ہیں. کہیں یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو گے گمراہ نہیں ہوگے, حج کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, ایسا کہیں نہیں. روزہ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, مگر یہ گارنٹی نبی نے لیا ہے قرآن اور اہل بیت کو پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے. معلوم ہے نماز بندگی ہے, نماز پڑھنا بندگی, روزہ رکھنا بندگی, حج کرنا بندگی, اور اہل بیت سے پیار کرنا یہ وہ زندگی. اسی میں گارنٹی, اسی میں گارنٹی ہے, اسی میں گارنٹی ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ نماز نعمت ہے مگر ضمانت نہیں ہے, اور اہل بیت نعمت بھی ہے ضمانت بھی ہے. ضمانت اس بات کی ہے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے, گمراہ نہیں ہوگے. لہذا اب دنیا میں جتنے گمراہ ہیں, توجہ چاہوں گا, اللہ کرے جملہ بھی سنا ہو, دنیا میں جتنے گمراہ ہیں یا تو قرآن سے لڑے ہیں یا اہل بیت سے ہٹے ہیں. اب ہمیں پہچاننے میں بڑی آسانی ہو گئی. آپ سادات کو کیا سمجھتے ہیں؟ بس اتنا پوچھ کر کے چہرہ دیکھو, چمک رہا ہے یا جھلس گیا ہے. قرآن کے بارے میں پوچھو, قرآن کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ روشن ہو گیا ہے یا بجھ گیا ہے چہرہ؟ تو جو قرآن سن کر کے مزمحل ہو جائے سمجھ جا گمراہ ہے, اور جو اہل بیت کو دیکھ کر منہ چڑھا لے سمجھ جا بہک گیا ہے. کیونکہ رسول آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے اور چاہوں گا حضرات, آپ اپنے خیالات کو سمیٹ کر اپنے ذہن کو کنسنٹریٹ کیجیے کہ ہمارے ہاتھ میں رسول پاک کی بنائی ہوئی بہترین جماعت, جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے ہاتھوں میں ہے. صحابیت کے نالین پر ہاشمی کی عقیدت کا سر, ہمیں ان کی جوتیاں مل جائیں تو ہم اسے اپنا تاج افتخار بنا لیں. اس لیے کہ صحابی اپنے گھر کا بنا ہوا مال نہیں ہے, رسول کی نظروں سے بنایا ہوا کمال ہے. احترام صحابہ میں احترام رسول ہے. عظمت صحابہ کے اعتراف میں تعظیم رسول ہے. ارے جب ہم مال اچھا کہتے ہیں تو سمجھ جاؤ کارخانہ کیسا اچھا ہے. ڈھالا ہے مصطفیٰ نے, نکالا ہے مصطفیٰ نے, بنایا ہے مصطفیٰ نے. تمہارا شاگرد علامہ ہو جائے اور رسول کا بنایا ہوا, رسول ہی جانے کیا ہوا. صحابی کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں. واٹ از ڈیفینیشن آف صحابی؟ ہر وہ آدمی صحابی ہے, ایوری مین از صحابی, جس میں دو بات ہو, رسول کو دیکھا ہو اور اسلام کے ساتھ دنیا سے گیا ہو. موت علی الاسلام, دیدار رسول, بس صحابی ہو گیا. اور اس کا درجہ سب سے اونچا ہوگا, ولیوں سے بھی اونچا ہو گیا, مجھ سے تم سے سب سے اونچا ہو گیا. ٹھیک, آل رائٹ. اب تم انگلینڈ کے ٹائم سے سوچو کہ پیغمبر کے سامنے ایک کافر آیا صبح 10 بجے, برٹش ٹائم سے صبح 10 بجے آیا اور مسلمان بنا. انگلینڈ میں تب 10 بجا ہے, اور
11 بجے جب انگلینڈ ہوئے تو اس کا انتقال ہو گیا. وہ صحابی ہے یا نہیں؟ دونوں باتیں اس میں. اور اولیاء ہند و پاک سے بھی افضل ہو گیا. آل رائٹ. بڑے بڑے ولیوں سے بھی اونچا ہو گیا. اس صحابی کو اونچا لے جانے میں کام کس کا؟ ہاتھ کس کا ہے؟ نماز کا ہے؟ روزے کا ہے؟ عبادت کا ہے؟ ارے 10 بجے ایمان لایا تھا، 11 بجے انتقال ہو گیا، نماز کا وقت ہی نہیں تھا، نماز پڑھے بغیر گیا ہے. ایک ہی گھنٹہ تو مسلمان رہا. اونلی 1 آور مسلم. 10 بجے رسول کے ہاتھ پر ایمان لایا، 11 بجے وہ پاسڈ اوے، انتقال ہو گیا. 1 گھنٹہ مکمل مسلمان رہا اور چلا گیا رب کے پاس، بن گیا صحابی، بڑھ گیا غوث و قطب سے، اونچا ہو گیا درویشوں سے، فقیروں سے، بزرگوں سے. تو یہ درجہ اس کو اونچا کرنے میں نماز کا ہاتھ ہے؟ نماز تو پڑھی نہیں. روزہ کا ہاتھ ہے؟ روزہ تو رکھا نہیں. زکات کا ہاتھ ہے؟ گھنٹے بھر میں زکات فرض کہاں ہوتی ہے؟ تو عمل ایک نہیں افضل ولیوں سے. تو صحابی کے عمل نے اونچا نہیں کیا، رسول کی نظر نے اونچا کیا ہے، پیغمبر کے کرم نے اونچا کیا ہے. مجھے بتاؤ کہ جب ایک باہر سے آیا ہوا پیغمبر کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، کلمہ پڑھے، 1 گھنٹے کے بعد انتقال ہو جائے تو اتنا اونچا ہو جائے، اس کی اونچائی کو کون بتائے؟ جسے پیدا ہوتے ہی رسول نے اٹھا لیا ہو، جسے اپنا لعاب دہن دیا ہو، جسے اپنے کاندھے پر اٹھایا ہو. ارے زندگی تو زندگی ہے جسے حالت سجدہ میں اٹھایا ہو. یہ انچ فٹ لے کر مت دیکھو. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے. اب دیکھیے آپ، نماز تو ایسے ہی پڑھنی چاہیے نا. نماز ایسے ہی پڑھنی چاہیے کہ بس نماز میں ڈوب جاؤ. دین ہی دین، دنیا کا خیال نماز میں کرنا چاہیے نہیں. نماز میں دنیا کا خیال بولو بھائی. مگر جب رسول سجدے میں تھے اور امام حسین پشت پر بیٹھ گئے تو سجدے کو لمبا کیا رسول نے. لمبا کیا کیوں؟ میں اگر سر اٹھاؤں گا تو حسین گر جائیں گے، گر گئے تو کہیں میرے نواسے کو چوٹ نہ آ جائے، ہلکی سی خراش نہ آ جائے، ہلکی سی چوٹ نہ آ جائے. حسین کے خیال سے سجدہ لمبا کیا نا. اب حضور سید صاحب قبلہ آپ کو نظر کرتا ہوں، آپ کے بڑے بھائی میرے بڑے کرم فرما، اور ہم ان کے ساتھ کئی بار رہ چکے، لمبی لمبی رات بھر کی میٹنگ بھی لیے. وہ جملہ آپ کو نظر کرتا ہوں. علماء کرام دھیان دیں، میرے نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے، سر جھکایا تھا خدا کے لیے، اور نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے، تاخیر کر رہے ہیں حسین کے لیے. خیال حسین آیا. خیر بچہ تو بچہ، بچپنا تو بچپنا، طفولیت تو طفولیت، چائلڈش نیچر از چائلڈش نیچر. دیر تک تو کہیں بچہ رہتا نہیں. تھوڑی دیر میں سرکار امام حسین اتر گئے. جب اتر گئے رسول پاک نے اپنی نماز پوری کی. نماز دہرایا نہیں، نماز دہرایا نہیں، نماز خراب نہیں ہوئی. نبی نے سجدہ سہو نہیں کیا، اور حسین کا خیال رہا تو نبی سجدے میں حسین کا خیال کرے. سجدے میں بھی حسین کا خیال نہ چھوڑیں. تو نے جلسے میں کیسے چھوڑ دیا؟ تو نے حسین کا خیال جلسے میں کیوں چھوڑ دیا؟ تو نے اپنی جماعت پہ کیسے بھلا دیا؟ اپنے گھر میں کیسے بھول گئے؟ نبی سجدے میں نہ بھولیں. نبی جس کو سجدے میں نہ بھولیں، نبی جس کو بندگی میں نہ بھولیں. مول صاحب آپ زندگی میں کیوں بھول گئے؟ ایک بات اور، میرے حسین اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود امتی ہیں، امتی ہیں.
امتی ہیں. حسین اپنی تمام اسپیشل کوالٹیز کے باوجود امتی ہیں. آفٹر آل ہی از امتی. امتی. اور سجدے میں نبی، نماز کی حالت، تو نماز کی حالت میں میرا نبی حسین کا خیال کر رہا ہے اور حسین ہے امتی، پھر بھی نماز خراب نہیں ہوئی. تو جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ تب میرے نبی نے کہا تھا میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. میں نے کہا دو چیزیں چھوڑنی تھی، دو بھاری چیزیں چھوڑنی تھی. بھاری، اچھا یہ بھاری کیوں کہا؟ قیمتی کیوں نہیں کہا؟ ویلیویبل کیوں نہیں کہا؟ ویٹی کیوں کہا؟ وہ ٹو ویٹی، دو وزنی. اس لیے کہ ہر قیمتی تو ہوتا ہے مگر ضروری نہیں کہ وزنی بھی ہو. 1,00,000 امریکن ڈالر کی نوٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ مجھے یہ بھی پتا نہیں ہوتی ہے کہ نہیں. 1,00,000 2,00,000 امریکن ڈالر ایک نوٹ. 100 200 500 تو ہوتی ہے، 500 تو دیکھا ہے. یہ بتاؤ 500 امریکن ڈالر کی ایک نوٹ قیمتی ہے کہ نہیں؟ 500 قیمتی ہے، وزنی بھی ہے. پھونک مارو اڑے. امریکن ڈالر ہو چاہے برٹش پاؤنڈ ہو، قیمتی تو ہے مگر اڑ جائے گی. تو یہ اللہ کی دی ہوئی کتاب اور یہ میرے دیے ہوئے اہل بیت صرف ایسے قیمتی نہیں کہ پھونک مارنے پر اڑ جائیں. یہ اہل بیت ہے، اہل بیت. پھونک تو پھونک یزید کی آندھی میں، جہاں کھڑے ہو گئے کھڑے رہیں گے، جہاں جم گئے جمے رہیں گے. مقدس ترین جماعت صحابہ ہے. وکان غیرت دار سنی ہے جس کے دل میں امام احمد رضا کا قلم چل رہا ہو اور وہ بغض صحابہ کا شکار ہو ناممکن. یا تو پھر احمد رضا کا قلم ہوگا. یہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت. ماضی میں اس کی پہچان علی علی علی، درمیان میں اس کی پہچان ولی ولی، اور آج کے دور میں اس کی پہچان احمد رضا کا قلم، احمد رضا کا لٹریچر، احمد رضا کی کتاب ہے. اس لیے کہ وہ کتابوں کی شان یہ ہے کہ نہ اس نے صدیق سے بغاوت کی ہے، نہ علی سے دامن چھوڑایا ہے، نہ اس نے یزید سے سمجھوتا کیا ہے، نہ وہابیوں سے چندہ لیا ہے، نہ اپنے قلم کی روشنائی کو نجد میں بیچا ہے. احمد رضا کا قلم، احمد رضا کی فکر، احمد رضا کا ذہن کا ہے. نہ نجد کی سڑکوں پہ بکا ہے، نہ فہد کی غلامی میں آئے گا. یہ قلم ہے جو غوث اعظم کی کرامت ہے، غریب نواز کی عنایت ہے، داتا گنج بخش کی شفقت ہے. عقیدہ جب پوچھا جائے گا تو ان رافضیوں سے پوچھا جائے گا جو رسول کے سینے سے لگے ہوئے صدیق کو پہچان نہ سکے. عقیدہ پوچھا جائے گا تو ان خارجیوں سے پوچھا جائے گا جنہوں نے علی کے خلاف اپنی تلواروں کی دھار تیز کی ہے. عقیدہ پوچھا جائے گا تو اس یزیدی سے پوچھا جائے گا جو فاطمہ کے لال کے خلاف منصوبے بنا رہا ہے. عقیدہ پوچھا جائے گا تو اس مامون سے پوچھا جائے گا جو امام احمد بن حنبل کو للکار رہا ہے. عقیدہ پوچھا جائے گا تو اس اکبر سے پوچھا جائے گا جو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی سے ٹکرا رہا ہے. اور آج کی
کی تاریخ میں عقیدہ پوچھا جائے گا تو اس مردود نجدی سے پوچھا جائے گا جو احمد رضا سے ٹکرا رہا ہے. ایران کی دولت، ایرانیوں تم کو مبارک ہو. سعودی عربیہ کی دولت، اے سعودیوں تم کو مبارک ہو. نجد کا پٹرول تم کو مبارک ہو. سعودیہ کی ریال تم کو مبارک ہو. رسول کی آل ہم کو مبارک ہو. پوچھو گے کہ علی بتاؤ تم سنی ہو کہ نہیں؟ حسین سے پوچھو گے تیرے پاس ایمان ہے کہ نہیں؟ جماعت اہل سنت سے پوچھو گے کہ تو سنی ہے کہ نہیں؟ ارے پوچھو اس سے جو یزیدیت کے کیڑے میں تباہ ہو چکا ہو، جو خارجیت کے گٹر میں ہو، جو رافضیت کے نالے میں ہو. ارے اس سے سنیت کیوں پوچھتے ہو؟ جو چلتا ہے تو احمد رضا کی چال نظر آتی ہے، بولتا ہے تو حجت الاسلام کے بول نظر آتے ہیں، مسکراتا ہے تو محدث علی پوری کا تبسم نظر آتا ہے. اس سے پوچھو. ارے تو پہلے انڈیویجول بن جا، پھر اگر قسمت اچھی ہو تو فرد علی بن جا، پھر قسمت اچھی ہو تو فرد علی بن جا. ابھی تو مولوی صاحب تمہیں فرد علی بننا ہے، ان سے نہ لڑو جو فرد علی کے بجائے جماعت علی بن گئے ہیں. ان سے مت ٹکراؤ جس کی فردیت میں پوری جماعت ہے. مقدس ترین جماعت ذہن سے نہ نکل جائے. صحابہ کرام پر ہاشمی کی اولادیں قربان، بہترین جماعت ہے. تو قرآن کے ساتھ میں اپنے مناظر اعظم جناب پیر حامد علی شاہ صاحب کی توجہ خاص طور سے چاہوں گا. بڑے مناظرے کیے ہیں، بہتوں کو آئینہ دکھایا ہے. اور جب یہی تو ان کی غلطی ہے کہ آئینہ دکھاتے ہیں. آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. کالا جب اس میں اپنے کو کالا دیکھتا ہے تو کالا مانتا نہیں، بھاگتا ہے. آئینے کی غلطی کیا؟ یہ سب سید لوگ آئینہ ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اللہ نے بنا دیا، میں بن گیا. رسول نے قبول کر لیا، میں ہو گیا. آپ کی مدد کے بغیر ہم لوگ سید ہیں. اور پھر سید بننے کے لیے دارالفتہ کی تو ضرورت ہے نہیں، ایک سید باپ کی ضرورت ہے. بات تو یہ جب باپ سید ہے تو ہم سید ہیں. اس میں آپ کا کیا صاحب کوآپریشن تو ہوتا نہیں. تم خان صاحب ہو تو میرا تو کوئی کوآپریشن نہیں. میں سید ہوں تو تمہارا کیا لینا دینا؟ رب نے بنا دیا، مجھے کچھ اور بنا دیتا میں اس پر بھی راضی. مجھ کو کوئی پراؤڈ نہیں ہے. میں تو شکر گزار ہوں کہ مجھے گلی کا بچہ نہیں بنایا، علی کا بچہ بنایا. یہ تو میں شکر گزار ہوں. اس پہ سیدوں کو گھمنڈ کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ نعمت ہے جو چپکے چپکے دے دی گئی، چپکے چپکے رکھے رہو. اور حضرت پیر منور حسین صاحب، ایک بات کھل کے آپ سن لیجئے. اگر آپ کو اپنی سیادت کا یقین ہے تو پھر آپ اپنی برائی، اپنی مخالفت
तब इस्तकबाल किया कीजिए, वेलकम किया कीजिए, क्योंकि मैंने तारीख देखी है कि फातिमा के पतन से जो भी दुनिया में आया है, अगर वो सियादत वाला है तो मजलूमियत जरूरी है, मजलूमियत जरूरी है। सियादत और मजलूमियत का चोली दामन का साथ है। अगर हम मजलूम ना हो तो हमें शक हो जाएगा। इन्होंने इस्तेहकाम बख्शा है कि तुम इतने पक्के सैयद हो कि सुन्नी भी तुम्हें मजलूम करेंगे, सुन्नी भी तुम्हें सताएंगे, सुन्नी भी तुम्हें सताएंगे। इसलिए आओ आओ बारगाह सहाबा में चले और बारगाह रसूल में भी पहुंचे। या रसूल अल्लाह, अगर आपको दो भारी चीजें देनी थी तो कुरान तो भारी है, नो डाउट, मगर जमाते सहाबा भी तो भारी है, जमाते सहाबा भी तो भारी है। कुरान का साथी सहाबा को क्यों नहीं बनाया? आपने हमसे सहाबा के पीछे चलने को कहा है। इक्तदू मिम्बादी बिद्दीन, मिम्बादी अबू बकर उमर, मेरे बाद तुम अबू बकर उमर की पैरवी करो। आपने हमसे यह भी कहा है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीनिल महदीयीन, तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत लाजिम है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर। आप सुन्नत पे तो चला रहे हैं, सहाबा के पीछे पीछे तो चला रहे हैं, मगर जब साथी बनाने की बात आई तो आपने अहले बैत को साथी क्यों बनाया? आपने कुरान का साथी अहले बैत को क्यों बनाया? सहाबा को क्यों नहीं बनाया? वो सहाबा जो कुल्लुहुम उदूल, वो सहाबा जो असहाबी कन्नुजूम, असहाबी कन्नुजूम बेयहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, ये सहाबा सितारे हैं हिदायत के, इनकी पैरवी करोगे तो हिदायत पाओगे। वो सहाबा जो सबके सब आदिल, वो सहाबा जिनके बारे में कुरान कहे उलाइका हुमुर राशिदून, जो सब हिदायत याफ्ता है, राशिद हैं। वो सहाबा जो रहबर, वो सहाबा जो हादी, वो सहाबा जो महदी, वो सहाबा जो राशिदो मुर्शिद, वो सहाबा जो सराते मुस्तकीम पर चलने वाले। अरे वो सहाबी जिसके तसव्वुर से कैसर और किसरा का कलेजा पित्ता हो गया। वो सहाबा जिन्होंने दरिया तो दरिया है, समंदर की छाती को रौंदा हो। वो सहाबा दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े। वो सहाबा बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वो सहाबा जिन्होंने अंताकिया में परचम लहराया। वो सहाबा जिन्होंने कुस्तुनतुनिया को जेरे नगी किया। वो सहाबा जिन्होंने रोम को मुख्तसर कर दिया। वो सहाबा जिन्होंने किसरा को मिट्टी में मिला दिया। वो सहाबा जिन्होंने अरब से लेकर एशिया तक पूरी दुनिया, हिंदुस्तान में सिंध पर दरवाजे पर दस्तक दिया, इस्लाम का नारा बुलंद हुआ। वो मुकद्दस जमाते सहाबा जिस पर मैं कुर्बान, मेरा खानदान कुर्बान, सुन्नियों का बच्चा बच्चा कुर्बान, जमाते मरकजी जमात अहले सुन्नत का हर ओहदेदार कुर्बान। वो सहाबा, वो मुकद्दस सहाबा जिसमें सिद्दीक की सदाकत है, फारूक की अदालत है, उस्मान की सखावत है, खालिद की शुजाअत है और साद सईद की बशारत है, बशारत जन्नत है, अशरे मुबश्शरा है, जिसमें मुहाजिरीन है, जिसमें अंसार है, जिसमें असहाबे बद्र हैं, जिन्होंने लोहा मनवाया है बद्र उहुद में, खैबर और खंदक में। वो सहाबा, उनको कुरान का साथी क्यों नहीं? ये अहले बैत क्यों? बस यही जवाब सुन लो, यही जवाब सुन लो। और इस जवाब को मैं कठौचा शरीफ से लाया हूं, अलीपुर शरीफ पहुंचाकर मदीना शरीफ तक ले जाना चाहता हूं और चाहता हूं ये बात सैयद मुनव्वर हुसैन शाह मैं अपनी जमात के इस चमकते हुए चांद की, जो हुसैन से मुनव्वर हुआ है, मुनव्वर हुसैन बनकर के दुनिया में आया और मुनव्वर बनकर जलसे में सदारत कर रहा है। ये मुनव्वर, ये हमारे जाहिद हुसैन साहब किबला है। हुसैन कहाँ नहीं है? मुनव्वर हुसैन में हुसैन का करम, जाहिद हुसैन में हुसैन का करम। याद रखिए, ये सब बातें मैं तेजी से इसलिए कह रहा हूं और आपका तो नाम इसलिए नहीं लूंगा कि हमारे और आपके दादा एक, हम लोग हसनी हैं, इमाम हसन से हैं, फिर गौसे आजम, फिर गौसे आजम के 18वां पोता मैं हूं, हजरत भी है। तो कुरान पे तो कुरान रखा जा सकता, फिर गौसे आजम के 18वां पोता मैं हूं, हजरत भी है। तो कुरान पे तो कुरान रखा जा सकता है, तो कुरान पे सिर्फ कुरान रखा करो, अपनी प्राइवेट किताबें उसमें मत रखो। खुदा करे ये सबकी समझ में आ गया हो। चलेगा चाहे साइज छोटा हो,
بڑے سائز کے قرآن پہ چھوٹے سائز کا قرآن بھی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں پورا پورا قرآن ہے. سائز چھوٹا بڑا ہے، قرآن چھوٹا بڑا نہیں. لیکن یہ پرائیویٹ کتابیں اس پہ نہیں رکھی جائیں گے. اپنا نصاب الگ رکھو، اپنا نصاب الگ رکھو، ربدی کتاب الگ رکھو. یہ تو جو پڑھا لکھا ہوگا وہی سینٹینس کو اٹھا پائے گا، اور نہیں سمجھو گے تو پڑھو گے کہ آشمیہ کی تقریر سننے کے لیے کچھ پڑھنا بھی ضروری، کچھ لٹریچر پڑھو گے بھی. میں تمہاری عقل کو انوائٹ کرتا ہوں. پھر اہل بیت کیوں؟ صحابہ کی چمک، مصطفیٰ کی چمک، صحابہ کی ہدایت، مصطفیٰ کی دی ہوئی ہدایت. یہ تصویریں، یہ شکلیں، یہ سندیں سب نبی نے دی ہیں. پھر قرآن کے ساتھی انہیں کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس میں رسول کا علم غائب ہے. توجہ چاہوں گا، کیونکہ رسول کو معلوم ہے کہ ساتھی وہی ہوئے جو ساتھ نہ چھوڑے، جو ساتھ نہ چھوڑے. ساتھی کس کو کہتے ہیں؟ جو ساتھ نہ چھوڑے. اسی لیے تو رسول کا کوئی ساتھی نہیں. جبریل کو ہم نے سمجھا تھا، ہم نے سمجھا تھا جبریل ساتھی ہے، لگام پکڑے ہیں، براق لے کے آئے، ساتھ رہیں گے. سدرہ پہ انہوں نے بھی چھوڑ دیا، سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا. کہا ہے رسول آپ جاؤ، میں آپ کی طرح نہیں ہوں. جبریل نے کہا، میں وہ فارسی کا مصرع نہیں پڑھوں گا جو سمجھ میں نہ آئے، میں اس کا مقصد بیان کر دیتا ہوں. اے رسول میں تمہارے ساتھ کیسے چلوں؟ میں کیسے چلوں؟ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو جل جاؤں گا. تم نہیں جلو گے، تم جاؤ، تم میری طرح نہیں ہو. اے رسول تم میری طرح نہیں ہو. او بیلوڈ پروفٹ یو آر ناٹ لائک می، آئی ایم ناٹ لائک یو. اس لیے اب ساتھ چھوٹے گا. ساتھ تو وہ چلے جو تمہارے جیسا ہو، تمہارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو رسول کو جبریل نے اپنی طرح نہیں سمجھا، تو نبی کو اپنی طرح نہ سمجھنا یہ بریلی کی ابتدا نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، یہ جبریل امین کا عقیدہ ہے، اور جو عقیدہ ہے جبریل امین کا وہی عقیدہ ہے مرکزی جماعت اہل سنت کے ہر مومنین کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ارے بابا صرف زبانی بولنے سے تو کچھ ہوتا نہیں. آپ میرے بارے میں کوئی اچھی بات بھی کہیں گے تو لوگ ثبوت نہیں مانگیں گے. ہاشمی میاں با کرامت ہیں، کوئی بول دے اتنا بڑا جھوٹ، اب بول ہی دے تو تم ثبوت نہیں مانگو گے. ہاشمی میاں کرامت والے ہیں، ثابت کرو، ٹھیک ہے نا. تو اگر ایسے کوئی کہتے ہاشمی میاں ضلالت والے ہیں تو بھی تو ثبوت مانگو. میں کرامت والا ہوں اس پر تو تم ثبوت مانگ رہے ہو، اور میں گمراہی والا ہوں اس پر اس سے کہنے والے سے ثبوت کیوں نہیں مانگتے؟ اور ثبوت سنی سنائی باتوں کو نہیں کہتے. سنے سنے میں ہم بات کیا مانیں گی؟ سنے سنائے پر تو چاند نہیں مانیں گے. ہمیں سنے سنے پر ہم آپ کو بھی نہیں مانیں گے، سنے سنے پہ تو باپ کو بھی نہیں مانتے جب تک تحقیق نہ ہو. تو کیا آپس میں بیٹھ کے تحقیق نہیں کر سکتے؟ اب میں بھاگوں آپس میں ملنے سے؟ مجھ سے پوچھو ہاشمی میں مل کے رہا جائے؟ نہیں. تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو. یہ ہاشمی غلط آدمی ہے. ایک اچھی چیز ہاشمی چاہتا کیوں نہیں؟ میں اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں. یہ ملتا کیوں نہیں؟ پوچھتا کیوں نہیں؟ میں مجرم ہوں تو میرا جرم پوچھو، مجھے سزا دو. مگر بغیر پوچھے سزا دے دو گے؟ بغیر پوچھے تو کافر بھی سزا نہیں دیتا مولوی صاحب. یہ یہاں کی کورٹ بھی تو آپ سے پوچھتی ہے نا. اب آپ آئے ہاشمی میں مل ملا کر کے سنی ایکتا، سنی اتحاد، سنی یکجہتی ہے، ٹھیک ہے ہونا چاہیے.
ہاں ہونا چاہیے. تو چلیے مزمل شاہ صاحب سے بات کر لو. ہاشمی میاں مزمل شاہ صاحب سے بات کرنا. مزمل شاہ صاحب سے تو میں نہیں ملوں گا. تو ایک کام کرو, ہنسو مت, میرا ساتھ چھوڑ دو اگر میں نہیں ملتا, اور مزمل شاہ صاحب مجھ سے نہ ملے تو مزمل شاہ صاحب کا ساتھ چھوڑ. اس لیے کہ ہم شخصیت نہیں دیکھیں گے, ہم سنیت دیکھیں گے. آسان سا نسخہ ہے نا. کون فسادی ہے پتہ لگانے کا, فسادی کا پتہ لگانے کا. تم مجھ سے ملو اور مجھ سے کہو آپ ملتے ہیں کہ نہیں. میں کہہ دوں ہاں تو میں فسادی نہیں, میں کہہ دوں نہ تو میں فسادی ہوں. تو فسادی کو چھوڑ دو, فیصل آبادی کو کیوں چھوڑو. وہ فیصل کو کیوں چھوڑ رہے ہو, وہی تو فیصلہ کرنے والا ہے. پھر آ جاؤ وہیں پر. یہ علم غیب رسول ہے. رسول ساتھی وہ ہے جو ساتھ نہ چھوڑے, ساتھی وہ ہے جو ساتھ نہ چھوڑے. اور رسول قرآن کو اکیلا دیکھنا نہیں چاہتے, اکیلا دیکھنا نہیں چاہتے, اسی لیے ساتھی بنا رہے ہیں. اب رسول جانتے ہیں کہ صحابہ کرام بہترین جماعت ہیں, یہ نبی جانتے ہیں. ایکسٹراڈنری جماعت, میچلیس جماعت, بے مثال جماعت, بے نظیر جماعت, لاجواب جماعت. مگر رسول کو یہ بھی معلوم ہے کہ صحابی ہمیشہ نہیں رہیں گے. جب تک میں ہوں, جب تک میں ہوں صحابی بنتے رہیں گے. اور جب میں پردہ کر لوں گا, جب میں پردہ کر لوں گا تو صحابی بننا بند ہو جائے گا. یہ جتنے بنے ہیں یہی رہ جائیں گے. پھر 100-200 سال کے بعد دنیا میں کوئی صحابی نہیں ہوگا. تابعین اور تبع تابعین ہوں گے. توجہ چاہوں گا جملے پر. کسی بڑے سے بڑے صحابی میں, بڑے سے بڑے, بہت بڑے, کسی بڑے سے بڑے صحابی میں یہ طاقت نہیں کہ اپنے بعد والے کو صحابی بنا دے. اپنے بعد والے کو صحابی نہیں بنا سکتا, تابعی بنائے گا. صدیق تابعی بنائیں گے, فاروق تابعی بنائیں گے, غنی تابعی بنائیں گے, علی تابعی بنائیں گے, سعد تابعی بنائیں گے, سعید تابعی بنائیں گے, طلحہ تابعی بنائیں گے, زبیر تابعی بنائیں گے, بلال تابعی بنائیں گے, بوذر تابعی بنائیں گے, عمار تابعی بنائیں گے, مقداد تابعی بنائیں گے, عمرو بن عاص تابعی بنائیں گے, عبداللہ ابن عمرو تابعی بنائیں گے, ابن زبیر تابعی بنائیں گے, ابن عباس تابعی بنائیں گے. صحابی بنانا نبی کا کام. تو جب 100-200 سال کے بعد دنیا میں صحابی ہی نہیں رہیں گے تو قرآن اکیلا ہو جائے گا. اسی لیے صحابہ کو ساتھی نہیں بنایا, اہل بیت کو ساتھی بنایا تاکہ قیامت تک قرآن تنہا نہ ہونے پائے. صبح قیامت تک قرآن تنہا نہ ہونے پائے. تو مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے, دوسرے ہاتھ میں اہل بیت, ایک ہاتھ میں نظریہ ہے, دوسرے میں نظیر, ایک ہاتھ میں تھیوری ہے, دوسرے ہاتھ میں پریکٹیکل, ایک ہاتھ میں میدان ہے اور ایک ہاتھ میں رضائے رحمان. ایک ہاتھ میں قرآن ہے, خاموش قرآن ہے, دوسرے ہاتھ میں بولتا قرآن. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, زبور اللہ کا کلام ہے, انجیل اللہ کا کلام ہے, توریت اللہ کا کلام ہے, سب اللہ ہی کی کتاب ہے, سب اللہ کا کلام ہے, مگر قرآن افضل ہے, مگر قرآن افضل ہے. تو جب متکلم ایک ہے, زبور کا متکلم, توریت کا متکلم, انجیل کا متکلم, قرآن کا متکلم ایک ہے, تو چھوٹا بڑا کیسے ہو جائے گا؟ ہاشمی کی تقریر ہاشمی کی تقریر سے چھوٹی ہے. ارے چھوٹا کہنا ہے تو حضرت حامد علی شاہ صاحب کی تقریر سے ہاشمی کی تقریر چھوٹی ہے. ذرا فریق بدل کے کہو, فریق بدل کے کہو میری تقریر میری ہی تقریر سے چھوٹی ہے, اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب سے چھوٹی ہے, اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے چھوٹا ہے. تو دیکھ اللہ کو نہ دیکھ,
اللہ کو دیکھے گا تو چاروں کتاب اسی کی ہے، اللہ کو دیکھے گا تو چاروں کلام اسی کا ہے. دینے والے کو نہ دیکھ، لینے والے کو دیکھ، لینے والے کو دیکھ. جب توریت مل رہی تھی تو موسیٰ کلیم اللہ نے لیا، زبور کو داؤد خلیفۃ اللہ نے لیا، انجیل کو عیسیٰ روح اللہ نے لیا، اور قرآن کو محمد رسول اللہ نے لیا. تو جب کتاب رسول کو جو دی دیا وہ کتابوں میں بے مثال ہے. جس شہر میں رسول پیدا ہو جائے وہ شہر سارے شہروں میں بے مثال، سارے شہروں سے افضل. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ قبریں تو سب کی قبریں ہیں، مگر جو زمین کا ذرہ پیغمبر کے جسد یا طہر سے ٹچ ہو گیا وہ عرش الہی سے بھی افضل. گنبد خضرا کے نیچے کی مٹی جنت سے بھی افضل ہے. تو بیٹیاں سب کے گھر میں ہیں، مگر جو رسول کی بیٹی ہے وہ دنیا کی تمام بیٹیوں سے افضل ہے. بیویاں تو سب کے گھر میں ہیں، لیکن جو رسول کی بیوی ہے وہ دنیا کی تمام بیویوں سے افضل. ارے خاندان تو سب کے پاس ہے، مگر جو رسول کا خاندان ہے وہ تمام خاندانوں سے افضل ہے. ارے تم اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد و آل محمد سے کٹ کر تو زندگی کیا گزارے گا؟ تو محمد و آل محمد سے کٹ کر زندگی کیا گزارے گا؟ نماز بھی نہیں پڑھ پائے گا، تو نماز بھی نہیں پڑھ پائے گا جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہ کہا. تو نماز نہیں، بندگی نہیں. تو جس دل میں حب اہل بیت نہیں وہ زندگی نہیں. یہ ہے جماعت اہل سنت. اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب تم ایک پینی کی قدر کرنا سیکھ جاؤ گے تو پاؤنڈ کو برباد ہونے نہیں دو گے. جب ایک پینی کی قدر کرنا سیکھ جاؤ گے تو پاؤنڈ کو برباد ہونے نہیں دو گے. ارے جب آل رسول سے محبت کرنا سیکھ جاؤ گے تو رسول کو کبھی نہیں چھوڑو گے، رسول کو کبھی نہیں چھوڑو گے. یہ پوری دنیا کی سازش ہے، یہودیت کا بچھایا ہوا جال، عیسائیت کا اقتدار، نجدیوں کا نشہ اقتدار، یہ ایرانیوں کی ذاتیاں، یہ عراقیوں کی بربادیاں، یہ نجد کی بےہودگیاں، یہ سب رسول سے تیرا رشتہ توڑنے کے لیے ہے. تو پکڑ لے اس عالم کو جو رسول سے جوڑتا ہے، پکڑ لے اس مرشد کو جو رسول سے جوڑتا ہے، پکڑ لے اس ہادی کو جو علی اور نبی سے ملاتا ہے، پکڑ لے. تو داتا نے ملایا، داتا کے ہم ہو گئے. خواجہ نے ملایا، خواجہ کے ہم ہو گئے. قطب الاقطاب نے ملایا، ہم ان کے ہو گئے. ہم کو جو رسول اور آل رسول سے ملاتا رہا ہم اسی کے ہو گئے. احمد رضا پہ دل اس لیے قربان کیا کہ بولے تو یوں بولے، کیا بات رضا اس چمن کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. جو میں خاموش رہوں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. وآخر دعوانا